کسی بھی ریکورنگ جینٹلمین پر اس لیے ترس نہ کھائیں کہ وہ گھر سے دور ہے، یہ دیکھیں کہ وہ ریکوری میں سنجیدہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ ریکوری میں سنجیدہ ہے نا تو فیملی اور باقی تمام چیزوں کو وہ پالے گا، ریکور اور ریکلیم کر لے گا۔ جب ہم انسان اپنے اپنے مسئلوں کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ترا نکل جاتا ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے۔ پر ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے مسئلوں کو دیکھیں، ان کو مان لیں اور ان کو ٹھیک کر لیں۔ آپ اور میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے نا، چونکہ اس گروپ سے تعلق نہیں رکھتے تو ہمیں چاہیے کہ شکر جاری رکھیں، لیکن اپنے سوشو اکنامک گروپ کے مطابق کریں۔ اسٹریٹ ایڈکٹ سمجھتے ہیں نا، یعنی انسان نشے کی بیماری میں برباد ہو جائے، اس کے اکنامک سوشو اکنامک حالات ایسے ہوں کہ وہ گھر چھوڑ دے یا گھر والے نکال دیں، پھر وہ گلیوں میں مزاروں پر دھکے کھائے، مانگ کے کھائے۔ اس بدقسمتی کی پریزنٹیشن کو کہتے ہیں اسٹریٹ ایڈکٹ ہونا یا اسٹریٹ ایڈکشن۔ نشے کی بیماری کا ایک رنگ جس میں انسان سڑک پہ آ جاتا ہے، مزاروں پہ آ جاتا ہے، گلیوں میں رلتا ہے، گھر چھوڑ چکا ہوتا ہے، گھر والے تڑپ بھی رہے ہوتے ہیں، مریض کو بھی گھر والوں کی یاد آ رہی ہوتی ہے، پر نشے کی بیماری زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور گھر اور فیملی کی کشش یا پل نسبتاً کم ہوتی ہے پر نسبتاً کم ہوتی ہے۔ دیکھیں، نشے کا جو ریکورنگ پیشنٹ ہوتا ہے نا، یہ ایک سمجھدار بندہ ہوتا ہے، اسے اپنے مفاد کی پرواہ ہوتی ہے۔ اور ایڈکشن، کیونکہ ایڈکشن تب بھی ہوتی ہے جب کوئی نشہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ غلط فہمی بہت مشہور ہے دنیا میں اور پیشنٹس میں خاص طور پہ، کہ میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے، اب تو میری ایڈکشن ختم ہو گئی ہے۔ کیونکہ ایڈکشن تب بھی ہوتی ہے ایک دفعہ ہو جانے کے بعد جب نشہ نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزری بھی ہوگی۔ ایڈکشن ایک بیماری کا نام ہے، اس میں مزری تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی اپنے علاج پر توجہ نہیں دیتا۔ ڈائبٹیز ایک بیماری کا نام ہے، ایکسٹرا رونے سے فائدہ نہیں ہوگا، شیم فیل کرتے رہنے، اپنے آپ کو کوستے رہنے، دوسروں سے لڑتے جھگڑنے رہنے، ان سے کچھ فائدہ نہیں ہونا۔ ایزی ڈز اٹ، آرام سے کریں، ہو جائے گا، کر تو رہے ہیں۔ غصہ بھی تو ٹول ہے نا، اگر جب تک یہ ہمیں سرو کرتا ہے تو ہم اس ٹول کے استعمال سے باز نہیں آتے۔ کاش ہمیں یہ بھی دکھائی دے کہ جو غصہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے، اور میں آپ کو بتا دوں، میں نے نشے کے ریکورنگ پیشنٹس میں یہ بہت بڑی خوبی دیکھی ہے، یہ بات ان سے چھپ ہی نہیں سکتی کہ ہم اچھا دل اور دماغ رکھتے ہیں، اور یہ بات بھی ان سے نہیں چھپ سکتی کہ ہمارے اندر کوئی غصہ ہے۔ پتہ نہیں وہ اتنے اچھے ہیومن سکینرز کیوں ہوتے ہیں، ایک منٹ میں انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ دوسرا بندہ ان سے توہین سے بات کرتا ہے، امید سے بات کرتا ہے، بیزار ہے۔ جتنا مرضی ان کے سامنے اپنے چہرے کو اور انداز کو بہتر کر لیں، انہیں دل کا حال پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اسی لیے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں، ہم انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی بڑی بڑی باتیں مانتے ہیں، یہ خوش ہو کے ہی نہیں دیتے کیونکہ توہین کہیں ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ ہم انہیں گاڑیاں لے دیتے ہیں، ہم ان کا بیاہ کرا دیتے ہیں، ہم ان کی باتیں مان لیتے ہیں، لیکن دل میں کہیں ہم ان سے خوف بھی رکھتے ہیں۔ آپ نشہ چھوڑنے والے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں، اور کبھی بھی ان کی کسی بھی ڈیفیکلٹ لمحے سے اپنی امید کو ٹوٹنے نہ دیا کریں، یہ بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے کمزور لمحات کی وجہ سے ان کا اپنا حوصلہ بھی بڑا برباد ہوتا ہے، اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ لٹیا ہی ڈوب گئی ہے۔
حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہونے کے پروسیس میں ٹھیک ہوتے ہوتے آگے بڑھتے ہیں، پر وقت لگتا ہے کیونکہ ان کی بیماری اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ان کے رویوں کی وجہ سے بہت سا پینڈنگ کام ہوتا ہے. اتنا پینڈنگ کام ہوتا ہے کہ وقت درکار ہوتا ہے. کوشش اور محنت تو درکار ہوتی ہے، ظاہر ہے، خالی وقت سے تھوڑی ہوتا ہے. اسی ضرورت کو ریکورنگ پیشنٹس کو بھی فیل کرنا چاہیے کہ کام بڑا ہے، تاکہ ان کے اندر یہ سنجیدگی بھی پیدا ہو کہ میرا علاج دراصل کچھ گولز کے پورا کرنے کا نام ہے. پر ہمیں اس پروسیس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ چیزیں فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں، ہمیں تازہ رکھنا پڑتا ہے. اپنے گولز کی طرف جانے کی ہماری جو موٹیویشن ہے نا، اس کو تازہ رکھنے کے لیے کچھ ٹولز ہیں، جیسے ایڈکشن اور الکوہلزم ریکوری کے جذبے اور کام کاج کو تازہ رکھنے کا ٹول کیا ہے؟ روزانہ ایڈکشن ریکوری کا کام کرنا. ریلیپس پریونشن کے ٹولز میں سے ایک بڑا اسٹرانگ ٹول روزانہ اپنی ایڈکشن ریکوری کے کام کو کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2, بوجھ سمجھ کے نہیں. نمبر 3, ایون بیٹر, اس کو تعمیر کا کوئی کام سمجھ کے. کیونکہ جو بوجھ کا کام ہوتا ہے نا، پھر ایک دن ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. آخر ہم انسان ہیں، کتنا بوجھ اٹھا لیں گے. اور تعمیر کا کام کرنے کے لیے بڑا اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ پتہ کیا ہے؟ انٹروینشن ڈیٹا پڑھ لیں تاکہ آپ کو تقریب کا پتہ لگ جائے کہ نشے کی بیماری، موڈ ڈس آرڈر، اسکیزوفرینیا، اسکیزوفیکٹیو، ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، اس میں میرا نقصان کیا ہوا ہے. اگر ہمیں یاد دہانی ہو کہ ہمارا نقصان کیا ہوا ہے، تو ہم نقصان کو ٹھیک کرنے کے کاموں کو فیئر لیس، اس لیے کیونکہ جب آپ ان النیسز میں اپنے ماضی کی طرف دیکھیں گے نا، تو آپ کو بہت خوف آئے گا. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ سارے کام آپ کے ہاتھوں ہوئے ہیں. سرچنگ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا دماغ آپ کا ساتھ نہیں دے گا. آپ کا دماغ آپ کا ساتھ نہیں دے گا. آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. آپ کے اندر کچھ کھوج گیا ہے نا. قدرت کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری زندگی کی پینفل چیزیں ہیں نا، انہیں وہ اٹھا کے ہمارے دماغ میں کہیں پیچھے ایسی جگہ پر پھینک دے کہ ہم آسانی سے ایکسیس نہ کر سکیں. ریپریس ہو جاتی ہیں پینفل میموریز. لیکن جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی. آپ کو یاد آ جائے گا کہ کب رات کے 2:30 بجے آپ کو گھر والوں نے کھانا نہیں فریش بنا کے دیا اور آپ نے بیگم صاحبہ کی پٹائی لگا دی. ڈیزیز ہونے کا مطلب میزریبل لائف نہیں ہے. ایڈکشن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی بھی برباد ہوگی. ڈائبٹیز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاؤں کا انگوٹھا کٹے گا، سکن خراب ہوگی، آنکھیں خراب ہوگی. بیمار ہونا ایک بات ہے، میزریبل ہونا دوسری بات ہے. اور یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم بیمار ہوں گے یا نہیں. یہ تو کوئی قدرت کا نظام ہے نا. گو کہ ہم گڈ ہیلتھ پریکٹسز کے ذریعے بیماریوں سے دور رہنے کی ایفرٹ کر سکتے ہیں. لیکن چلیں، ہم بیمار ہو گئے ہیں، پر اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم میزریبل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کریں. آپ کو ہر طرح کے پیشنٹس دنیا میں نظر آتے ہیں. وہ بھی جو روزانہ یا ہفتے میں 2 مرتبہ ڈائلسس کرواتے ہیں، پر اپنے اپنے کام کاج اور دفتروں میں جاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں. اور وہ بھی جنہیں دور سے بخار آتا دکھائی دے رہا ہو تو انہوں نے 3 دن دی چھٹی کر لینی ہوتی ہے. دنیا میں ہم انسان ہر طرح کا رویہ، ہر طرح کا رسپانس دیتے ہیں.
بیمار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزریبل بھی ہونا. بیمار ہونا ایک اور چیز ہے, اس میں مزریبل ہونا ایک اور چیز ہے.